شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ اللقمان کی ایک آیت اور دنیا پر حکمرانی۔ حکیم لقمان نے اپنے مالک کی زندگی کیسے بدلی، اور جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ ایک آیت کا وظیفہ کر کے آپ ان لوگوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں اور اپنی تمام مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس ایک آیت کے وظیفے سے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ دفاتر میں سینئر اپنے جونیئرز حضرات سے بہت ساری باتیں منوا کر دفتر کا نظام بہتر چلا سکتے ہیں، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سورۃ اللقمان کی اس ایک آیت کا وظیفہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی اور کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلایا اور پھر وہ شخص صالح وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، اور اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیتیں اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس بیان میں سورۃ اللقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک آیت بھی آپ نے مکمل نہیں پڑھنی، بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی انشاءاللہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورۃ اللقمان، جو کہ قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت کو ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور موجود ہے، اور قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قرآن کریم میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کا لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے، اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو کہ لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، اور حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا، کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچوں گا؟ حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا کہ اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا کہ جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ حکیم لقمان نے پھر وہی مختصر سا جواب دیا کہ میاں، کہہ تو رہا ہوں کہ اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے، اور اس نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور شہر کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی کہ سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا کہ جب میں پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا، اور اب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا ہوں تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟
حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا کہ پہلے تو تم بیٹھے تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جو تمہیں چلتا دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ ناظرین، حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کہ کاشتکار تھا آپ کو خرید لایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ رات ہو جاتی اور جب آپ کا آقا سو جاتا تو آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے جاتے اور نماز ادا کرنے لگتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگتے۔ جب رات کا ایک پہر بیت چکا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا، اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو بلا کر کہنے لگے کہ میرے آقا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہوئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس واپس آئے اور کہا کہ میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے۔ مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان واپس چلے گئے اور پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 سیر جو دیے اور کہا کہ جاؤ انہیں زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگایا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے، اور جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ بھائی اور بہنوں، حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر معمور ہو گیا۔ دیکھیے، اللہ کے نیک بندوں اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا ہی بدل دیتی ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بھائیوں اور بہنوں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو بندہ اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اللہ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دے گا۔ یہ آیت پڑھنے والا جو چاہے گا انشاءاللہ وہ پائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں رکھ دے گا، تو انشاءاللہ وہ بندہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے ہر کوئی اس کی بات ماننے لگ جاتا ہے، ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر دور کا انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت اور دولت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اور یہ اس کی فطرت اور اس کی شخصی نفسیات کا حصہ ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت اور مزاج سب انسانوں سے قدرے مختلف ہے۔ کوئی عزت کا متلاشی ہے،
کوئی شہرت کی حسرت دل میں لیے زندگی کا ہم سفر رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ شہرت کی، وہ صرف اور صرف دولت سمیٹنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور یوں ان کا کہنا ہے کہ دولت ہی معاشرے میں عزت اور شہرت کا باعث ہے، اور دولت کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ اور خطرات مول لینے سے بھی عار محسوس نہیں کرتے، اور ان کا یہ شوق جنون کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ مانا کہ پیسہ ہر دور کی بنیادی ضرورت ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں اب ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جائز ناجائز کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر مشکل چیز روپے پیسے کے بلبوتے پر بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ملک میں صنعتوں کا جال بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صنعتوں کا جال بچھے گا، لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ ترقی یافتہ دنیا ہماری طاقت اور صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے در پر ہے، اور وہ اس لیے کہ اگر ہم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو انہیں اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ جائے گا۔ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس کے باوجود شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کاروباری گداگر موجود نہ ہوں۔ کیوں نہ ہوں؟ کہ ان کو راہگیر حصول ثواب کے لیے 10 روپے کی رقم بطور ہدیہ دیتے ہیں، اور یوں ان کی روزانہ ہزاروں روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ جس کو غریب سمجھ کر امداد کرو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر پوری زندگی غریبی کا لبادہ اوڑھے دوسرے سے روپے پیسے کی حاجت طلب کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح علاج معالجہ جیسی بنیادی انسانی ضروریات بھی خطیر رقم کی متقاضی ہیں۔ آج ہر شخص اسٹریٹ کرائمز کا شکوہ کرتے ہوئے سنائی دے گا۔ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اور بنیادی حقوق سے محرومی ہو جائے، کسی کو انصاف نہ ملے، معاشرے میں ناانصافی، وراثت میں خرد برد، قتل و غارت گری، ڈکیتی، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ، ناجائز منافع خوری جیسے عوامل جنم لینے لگتے ہیں، جو تمام کے تمام اسی ناجائز دولت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ناظرین جب دولت کی حوث کا نام و نشان تک نہ تھا، اور لوگ اپنے کام کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کام کا ایک معیار تھا۔ وہ عزت کے ساتھ شہرت کے بھی حقدار ٹھہرائے جاتے تھے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وصف ضرور عطا کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خداداد صلاحیتوں کے طفیل انسان اس وصف کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ کسی دانا کا قول مشہور ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت تو بے زبان جانور گدھا بھی بہت کرتا ہے، اور تمام دن مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو ان تمام حیوانات پر برتری دی گئی ہے، عقل و شعور دیا گیا ہے، سو محنت کی جائے عقل اور شعور کے ساتھ۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بہت سے دوست بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانیاں ہیں، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو کہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھنا ہے۔ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور سر پر پھیر لینے ہیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ عمل آپ نے کم سے کم 7 دن لگاتار کرنا ہے، اور اگر اسے اپنا ہر روز کا معمول بنا لیں تو بھائیوں اور بہنوں یقین مانیے بہت ہی زبردست عمل ہے۔ مختصر سا عمل ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ عمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع کریں گے۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے،
خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی کاروباری فرد ہو، کوئی شریک والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض آپ جس شخص سے جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ جان لیجئے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے بلکہ کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے اور آپ کے بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ دنیا کی تمام تر ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کی مثال اس مینڈک جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ حاضرین، قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لیکن لوگ اس کے صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے، نہ ہی محنت کی ضد ہے، بلکہ قناعت پسندی یہ ہے کہ آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے اس پر قناعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس عمل پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوں۔ دلوں میں شکوک اور شبہات رکھیں گے کہ پتہ نہیں میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، اور میری فلاں مشکل حل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہنوں اور بھائیوں، دلوں میں وسوسے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ نے دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ تو دل میں جب آپ یہ گمان رکھیں گے کہ میرا وظیفہ بھی اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا، میری دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، اور میری جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ضرور حل فرمائے گا، تو بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس کی تاثیر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والے کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔